I love Islam. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آئی لو اسلام۔ جی ہاں، ہمیں اسلام سے محبت ہے، مجھے اسلام سے محبت ہے۔ آئی لو اسلام کا مطلب ہے، اور انشاءاللہ الکریم آج بھی اللہ نے چاہا، اگر آپ نے پچھلا ہمارا پہلا ایپیسوڈ دیکھا ہے تو معلوم ہوا ہوگا کہ کیا ہم باتیں کریں گے، کیا چیزیں سیکھیں گے اور کس بارے میں سیکھیں گے۔ انشاءاللہ الکریم آج سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم پچھلے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، اور جو چیزیں، جو باتیں ہم نے اللہ پاک کے بارے میں، جو عقائد اللہ پاک کے بارے میں، کہ ایک مسلمان کا اللہ پاک کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، جو بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، انشاءاللہ الکریم آج اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے جو ناظرین، جو ویورز وہ ہیں بچے ہمارے ساتھ کہ جنہوں نے پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا، کچھ ہم پوائنٹس آپ کو بتاتے ہیں جو ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیے تھے۔ سب سے پہلے پیارے بچوں، ایک بنیادی نظریہ، ایک بنیادی عقیدہ، اور ایک یوں سمجھیے کہ مسلمان ہونے کا فرسٹ اسٹیپ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننا۔ اللہ پاک کو ایک ماننا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ہمارا پچھلے ایپیسوڈ کا پہلا پوائنٹ تھا، اور ہم نے سب سے پہلے سیکھا تھا کہ اللہ پاک ایک ہے۔ قرآن پاک کی سورہ اخلاص، جو کہ بہت مشہور سورت ہے، بچوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اس کے مطلب پر غور کیا جائے تو اللہ پاک پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد۔ یہ جملہ ہے نا پیارے بچوں، یہ آپ یاد رکھ لیں، اللہ احد۔ احد کا مطلب ہوتا ہے ایک۔ احد کا مطلب کیا ہے؟ ایک۔ احد کا مطلب ایک۔ سیکنڈ، پھر ہم نے آگے جا کر پروگرام میں یہ سیکھا تھا کہ اللہ پاک ہی حقیقی معبود ہے۔ معبود کا مطلب بھی بتایا تھا کہ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو، اور عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں، یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج مطلب ہوتا ہے کسی کی ضرورت اللہ پاک کو نہیں، بلکہ پوری کائنات، تمام مخلوقات یعنی جس کو اللہ پاک نے پیدا کیا، سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، تو سب کے سب یہ اللہ پاک کے محتاج ہیں، یعنی ہمیں اللہ پاک کی ضرورت ہے۔ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نے سیکھا تھا۔ اور آخری میں جو ہم نے باتیں سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو کلمہ طیبہ کا مطلب لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں، اللہ پاک ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ بنیادی باتیں ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائی تھی، سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج جو ہم سب سے پہلے سیکھنے جا رہے ہیں اللہ پاک کے بارے میں، اللہ پاک کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے حی۔ کیا صفت ہے؟ حی، یعنی اللہ پاک زندہ ہے۔ اللہ پاک زندہ ہے۔ آگے پیارے بچوں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ زندگی اور موت یہ اللہ پاک ہی دینے والا ہے، یعنی اللہ پاک جسے چاہتا ہے زندہ فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہے زندہ کرے اور جسے چاہے موت دے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، کہ وہی ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، وہ حی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ جاننا ضروری ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ پاک
ہر عیب سے پاک ہے. یہ ایک مسلمان کا نظریہ، اس کا بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. اللہ پاک، عیب کہتے ہیں نقصان کو، عیب کسے کہتے ہیں؟ نقصان. یعنی اللہ پاک ہر نقصان سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. عیب میں یعنی کہ جھوٹ آ گیا، خیانت، جس طرح ہم مسلمان اور جو انسان ہے یہ غلطی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا جھوٹ بول دیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، یہ جو ساری بری باتیں ہیں، اللہ پاک ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ. پیارے بچوں، اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کو ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی ذات کو یعنی اپنے آپ کو چھپا لیا ہے ہم سے. اور اللہ پاک موجود ہے، اللہ پاک موجود ہے. جی ہاں، یہ یاد رکھنا، اللہ پاک موجود ہے. اور یہ جو دیکھنا نہیں ہے، یہ صرف دنیا کے ساتھ خاص ہے نا، کہ اللہ پاک کو جو اللہ پاک دنیا میں دکھائی نہیں دیا جا سکتا، اللہ پاک کو ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. آخرت میں تو ہر مسلمان کو اللہ پاک کا دیدار ہوگا. قیامت کے دن تو مومن کا انعام، مسلمان کا جو سب سے بڑا تحفہ ہوگا، جو انعام ہوگا، جو گفٹ ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ اس کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا. اس کے متعلق حدیث مبارکہ بھی ہے. اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے. تو یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. پیارے بچوں، اس مثال کو، اس کو یوں سمجھیں آپ کہ اللہ پاک کے موجود ہونے کو کہ ایک کرسی ہے، ایک کرسی. جب ہم کرسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک کرسی کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں سوچتے ہوں گے کہ بھائی کرسی پر بیٹھا جائے گا، کرسی بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اچھا کرسی رکھی ہوئی میں بیٹھ جاتا ہوں. لیکن ایک ذہن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ کرسی دیکھی ہم نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کرسی کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. کرسی خود بخود بن جاتی ہے؟ نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں سے لکڑی یوں آئی، وہاں سے لکڑی یوں آئی، یہاں سے لکڑی یوں آئی، چار پائیں بھی بن گئے اور پوری کرسی تیار ہو گئی؟ نہیں نا، کرسی کو کوئی بناتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم آپ اپنے آس پاس اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں، ہر چیز کو دیکھ کر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. مثال کے طور پر گھر بھی کسی نے مزدوروں نے بنایا مل کر، صحیح ہے. اچھا اسی طرح کمپیوٹر کا جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کسی انجینئر نے اس کو بنایا ہے. کوئی بھائی کمپیوٹر کا جو جاننے والا ہوگا اس نے کمپیوٹر کو بنایا. کمپیوٹر خود بخود نہیں بن گیا. آپ موبائل خود بخود تو نہیں بنا نا، اس کے اندر کیلکولیٹر بھی آ گیا ہے، اس کے اندر ٹارچ لائٹ بھی آ گئی ہے، اس کے اندر کیمرہ بھی آ گیا ہے. تو پہلے تو اتنا بڑا کیمرہ ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے کیمرہ، وہ اس کے اندر کیسے آ گیا؟ کسی نے بنایا کہ وہ فیچر اس کے اندر رکھ دیا. خود بخود موبائل نہیں بنا، خود بخود کرسی نہیں بنی، خود بخود جتنی بھی یہ چیزیں ہیں نا ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ رہے ہیں. آپ مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، کوئی بنانے والا ہے، اس کے پیچھے پوری ٹیم ہے، ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں. تو خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ہم یہاں ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہو رہی ہے تو آپ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ اتنی شاندار، اتنی عظیم کائنات ہے. آپ آسمان کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کیسا آسمان ہے، بارش ہوتی ہے الگ ہی منظر ہوتا ہے، بادل نظر آتے ہیں. پھر اور نہر، اگر آپ کہیں ایسے ایریاز میں چلے جائیں جہاں پر نہریں، پہاڑ، آبشاریں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے نا، خود بخود تو کوئی چیز نہیں بن گئی. اسی طرح ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اتنی ساری چیزیں ہیں. کیمرہ ہے، کیمرے کو بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے. آپ موبائل چلاتے ہیں، موبائل بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے. جب ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے تو اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی عظیم کائنات. آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے، وہ نظر آتا ہے نا. آپ سوچتے ہیں کس نے بنایا ہے؟ کوئی تو ہے نا بنانے والا. یا آسمان خود بخود بن گیا؟ خود بخود تو نہیں بن سکتا نا. یہ بتایا آپ کو. آپ جیسے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں کتنے بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے. کتنے بڑے؟ بہت زیادہ بڑے. کس نے بنایا ہے نا پہاڑ کو. آپ سمندر دیکھتے ہیں کراچی میں تو پھر آپ نے سمندر دیکھا ہے، سمندر تو آپ کو پھر پانی پانی نظر آ رہا ہے ہر جگہ. یہ کس نے بنایا؟ کسی نے بنایا ہے. تو جو بنانے والا ہے ان چیزوں کو وہ کون ہے پیارے بچوں؟ اللہ پاک ہے. کون ہے؟ اللہ پاک ہے. تو پیارے بچوں یہ ساری چیزیں، سورج، چاند، سورج چاند کی تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی تھی. سورج بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کیسی روشنی چمکاتا جب آتا ہے، نظر آتا ہے. چاند آتا ہے، چاند دیکھ کر ہم رمضان دیکھ رہے ہوتے ہیں، رمضان آ گیا بھائی چاند نظر آ گیا.
تو یہ چاند کو بنانے والا بھی کوئی ہے, سورج کو بنانے والا بھی کوئی ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات مبارکہ ہے. پیارے بچوں یاد رکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ پاک موجود ہے, ان کو بنانے والا موجود ہے. یہ خود بخود نہیں بنی ہے. جس طرح ایک کرسی خود بخود نہیں بن سکتی, ایک کمپیوٹر خود بخود نہیں بن سکتا, ایک گھر خود بخود نہیں بن سکتا, تو اسی طرح جو اتنی بڑی کائنات ہے, اتنی عظیم کائنات ہے, کائنات یونیورس جس میں سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, دنیا ہے. دنیا تو ایک پلینٹ ہے نا, اس کے علاوہ بھی پلینٹ ہیں. تو دنیا میں آپ دیکھ لیں سمندر ہیں کتنے, تو دریا ہیں, جنگلات ہیں, تو ان سب کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے اور وہ موجود ہے اور وہ اللہ پاک ہے. تو یہ ایک جو بڑی ڈیٹیل والی بات تھی یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اللہ پاک کے متعلق. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح ایک اور اہم ترین بات ہے جو اللہ پاک کے بارے میں جاننا ضروری بھی ہے اور ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے, معلوم ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ اللہ پاک پیارے بچوں جسم سے پاک ہے. جسم سے پاک. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ پاک سنتا ہے, دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ پاک سنتا ہے, دیکھتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا اللہ پاک سنتا دیکھتا بالکل ہے, ضرور ہے, لیکن اس کی ہماری طرح آنکھیں نہیں ہیں, ہماری طرح اس کے کان نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک جسم سے اور جو باڈی پارٹس ہیں ان سے پاک ہے, ان سے یعنی اس کے اس طرح کے باڈی پارٹس نہیں ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے. پیارے بچوں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے, اب سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک اگر جسم سے پاک ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ پاک کیسا ہے؟ کہ اللہ پاک کیسا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا پیارے بچوں کہ ہمیں اس بارے میں پڑھنے نہیں کہ اس بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے کہ ہم یہ باتیں سوچیں کہ اللہ پاک کیسا ہے, اچھا اللہ پاک یوں ہوگا, ایسا ہوگا. یہ باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں ہے, ہمیں منع کیا گیا ہے. پیارے بچوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ باتیں جو ہے نا یہ چھوڑ دیں سوچنا کہ اللہ پاک کیسا ہے, بلکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم غور کریں اللہ پاک کی کریشن میں, اللہ پاک کی مخلوق میں. کس میں؟ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کسے کہتے ہیں بتاؤ آپ؟ انسان کو. جی ہاں, انسان کو بھی مخلوق کہتے ہیں. مخلوق ویسے جس کو پیدا کیا گیا, جس کو پیدا کیا ہمیں پیدا کیا گیا. کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ پاک نے. تو اللہ پاک کی مخلوق ہم ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جانور بھی ہیں, حیوان, ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے. اللہ پاک نے بھی ان کو پیدا کیا ہے. شیر, اب دیتے نا شیر, شیر کو بھی تو کسی نے بنایا ہے نا, تو شیر بھی کون ہے؟ اللہ پاک کی مخلوق میں ہے. اسی طرح جنات, جن, کون بھائی؟ جن. ہاں, جن کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے, جن بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے. اور قرآن پاک میں تو پوری ایک سورہ جن ہے, جن کے نام کی صورت ہے. کیا ہے؟ جن کے نام کی صورت ہے قرآن پاک میں. تو یہ ہے مخلوق. تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ پاک کی مخلوق میں غور و فکر کریں, ہم یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیسے ہمیں, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ انسان کو اللہ پاک نے کیسی بہترین صورت پر بنایا, جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا ہے. یعنی ہم اپنی ان چیزوں سے, بظاہر تو ہم یہ آنکھ کہتے ہیں نا, اللہ پاک چاہتا تو ہم کان سے دیکھ رہے ہوتے, اللہ پاک چاہتا تو ہم کان سے دیکھ رہا تھا. ابھی کیا کرتے ہیں ہم؟ کان سے سن سکتے ہیں. لیکن اللہ پاک چاہتا تو ہم کان سے دیکھتے, آنکھوں سے سنتے, آنکھوں سے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے جی ہاں پیارے بچوں یہ بات آپ یاد رکھیے گا, یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک ہمیں دکھانے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے. اللہ پاک چاہے تو کان دیکھنے لگ جائے, ٹھیک ہے, زبان بول رہی ہے, ہو سکتا ہے زبان کوئی اور کام کرنے لگ جائے. اگر اللہ پاک چاہتا تو, اگر اللہ پاک چاہتا تو ہم کان سے دیکھتے اور آنکھ سے سنتے. تو ہم غور کرتے ہیں پھر کہ جب بنائی گئی چیزیں, یعنی اللہ پاک نے جن چیزوں کو بنایا ہے وہ ایسی ہیں, تو پھر تو ان باتوں میں غور کر کے ہمارے دل میں اللہ پاک کی محبت اور بڑھ جاتی ہے, اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ہی حقیقی معبود ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, وہ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. اب رہا سوال وہ والا کہ اللہ پاک کیسا ہے, اللہ پاک کیسا ہے. پیارے بچوں یاد رکھیے یہ ایک سیکرٹ ہے.
کیا ہے یہ؟ سیکرٹ یہ ایک سیکرٹ ہے. اور یہ جو سیکرٹ ہے نا, یہ جو راز ہے, یہ چھپا ہوا تو ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے چھپا ہوا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ چھپا رہے گا کہ اللہ پاک کیسا ہے, بلکہ اللہ پاک کیسا ہے یہ صرف دنیا میں راز ہے. قیامت کے دن انشاءاللہ الکریم ہر پکے سچے مسلمان کو قیامت کے دن جو سب سے بڑا انعام ملے گا, جو ریوارڈ ملے گا, وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ پاک کا دیدار ہوگا. جی ہاں, اللہ پاک کا دیدار ہوگا. اور دنیا میں اللہ پاک کو صرف ایک ہی شخصیت نے دیکھا ہے. دنیا میں اللہ پاک کو صرف ایک شخصیت, اور وہ شخصیت بھی کیوں نہ ہو پھر ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت ہے مخلوق میں, سب سے عظیم شخصیت ہے مخلوق میں, سب سے عظیم پرسنالٹی ہے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے, کہ جنہوں نے اللہ پاک کا دیدار معراج شریف کی رات اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ پاک کا دیدار کیا تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسپیشلٹی ہے کہ دنیا میں آپ کے علاوہ کسی کو اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوگا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بارگاہ رسالت میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, عرض کی کہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے. کنہوں نے پوچھا؟ صحابہ نے. کن سے پوچھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے. اب آپ پیارے بچوں غور کیجئے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی نہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا جب بادل نہ ہو تو تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ یعنی جب بادل نہیں ہوتے تو سورج نظر آتا ہے نا, بادل آ جاتے ہیں تو سورج چھپ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب بادل آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر بارش کا ایک ماحول بن جاتا ہے اور سورج چھپ جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں بادل نہ ہونے کی صورت میں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اس پر کہ نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم اسی طرح قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار کرو گے. قیامت کے دن اللہ پاک کا, یعنی جس طرح دنیا میں چاند کو دیکھتے ہو, وہ بھی 14ویں رات کے چاند کو. کون سی رات کے چاند کو؟ 14ویں رات کے چاند. اچھا آپ یہ بتائیں کہ 14ویں رات کے چاند کیوں کہاں ہے یہاں پر؟ کون بتائے گا؟ پہلی رات کا چاند کہتے تھے, پہلی رات کا چاند کہتے تھے, دوسری رات کا چاند کہتے تھے. 14ویں رات کا چاند کیوں کہا؟ کیونکہ 14ویں رات کا چاند جو ہے نا, یہ پورا مکمل چاند ہوتا ہے تقریباً. کیا ہوتا ہے؟ اور بالکل صاف نظر آتا ہے, بالکل روشن نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سورج کو آپ دیکھیں, جب بادل نہیں ہوتے آسمان پر تو سورج بالکل دوپہر کے وقت میں بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مسلمان اللہ پاک کا دیدار کریں گے. تو پیارے بچوں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نظر نہیں آتا, اللہ پاک کو ہم دیکھ نہیں سکتے, وہ اس دنیا میں خاص ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ پاک کا دیدار دنیا میں بھی کیا ہے, اور یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے. ہاں البتہ یہاں ایک اور بات ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اولیاء کرام جو اللہ پاک کے نیک بندے, انہیں اللہ پاک کا دیدار خواب میں نصیب ہوا ہے, خواب میں نصیب ہوا ہے, یعنی انہوں نے خواب میں اللہ پاک کو دیکھا ہے. جیسے امام اعظم, ہم کون ہیں؟ حنفی ہیں. ہم کون ہیں؟ حنفی. یعنی ہم فقہ ایک شریعت کے حکام ہم جن کی فالو کرتے ہیں فقہ, وہ امام اعظم ہیں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو امام اعظم کو اللہ پاک کا خواب میں دیدار نصیب ہوا ہے, لیکن خواب میں ہوا ہے, ظاہری آنکھوں سے نہیں ہوا, کوئی نہیں دیکھ سکتا, ظاہری آنکھوں سے کوئی نہیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تم مجھے نہیں, لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, اور یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے. تو پیارے بچوں
سمجھانے والی بات یہ تھی کہ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک کو دنیا میں مسلمان نہیں دیکھ سکتے، اور یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ نے اللہ پاک کا دیدار دنیا میں اپنی جاگتی ظاہری آنکھوں سے کیا۔ البتہ آخرت میں مسلمانوں کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، جنت میں جنتیوں کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، یہ تحفہ ہوگا، انعام ہوگا، ریوارڈ ہوگا کہ اللہ پاک کا دیدار ملے گا، اللہ پاک کو دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے پھر معلوم ہو جائے گا کہ اللہ پاک کیسا ہے۔ بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ جب دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ پاک کیسا ہے۔ تو لہٰذا ابھی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ پاک کیسا ہے، ابھی ہم نے یہ عقائد اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ اللہ پاک ہی دنیا کو بنانے والا ہے، اللہ پاک موجود ہے، اور جو آج ہم نے باتیں سیکھی ہیں چلیں ابھی ریویژن بھی کر لیتے ہیں چند باتوں کا۔ سب سے پہلے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ جی عفان بھائی، سب سے پہلے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ چلیں آج کی کوئی ایک بات۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہے۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اللہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک۔ آپ کو؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے۔ اللہ نے بنایا۔ یہ باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں۔ اچھا دوسری بات کیا کہ اللہ پاک جسم سے کیا سیکھا ہم نے؟ پاک ہے۔ ہاں، جسم سے پاک کا مطلب کیا؟ جی عفان بھائی۔ اللہ پاک کا ہماری طرح جسم نہیں ہے، یعنی اللہ پاک جسم سے پاک ہے، اس کا مطلب پیارے بچوں یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھتا ہے، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ پاک آنکھوں سے دیکھتا ہے جس طرح ہماری آنکھیں ہیں، نہیں، اللہ پاک دیکھتا ہے لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے آنکھوں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک کی ہماری طرح آنکھیں نہیں، نہ اس کے ہماری طرح باڈی پارٹس، بلکہ وہ ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے آج سیکھی۔ اچھا آخر میں بڑی پیاری بات سیکھی کہ قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار کس کو ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا نا، مسلمانوں کو ملے گا نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ لیکن دنیا میں کس کے ساتھ خاص ہے؟ کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یہ دنیا میں اللہ پاک کو ظاہری آنکھوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آپ نے چند باتیں ہم نے آج الحمدللہ الکریم اللہ پاک کی ذات کے متعلق، اللہ پاک سے ریلیٹڈ جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے، یہ سیکھنے کی کوشش کری۔ ان باتوں کو اگر آپ لکھیں گے اور یاد رکھیں گے، پریکٹس میں لائیں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے، بتائیں گے، تو انشاءاللہ ابھی سے یہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی اور آگے جا کر بھی آپ کو یاد رہیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئی لو اسلام آج سیکنڈ ایپیسوڈ تھا اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ بھی دیکھیے، دوسروں کو دعوت بھی دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور کچھ نیا ٹاپک بھی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ مزید اللہ پاک کے بارے میں جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، انہی سے ریلیٹڈ ہم گفتگو کریں اور ڈسکس کریں۔ ہو سکتا ہے کہ نیا ٹاپک ہو، عقائد دوسرے بھی بہت سارے ہیں، عقیدہ رسالت ہے، انبیاء کرام ہیں، قبر ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، بہت سارے عقائد اور بھی ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اچھے انداز میں، سچے انداز میں عقائد دینیہ، یعنی ضروری چیزیں، جو بنیادی چیزیں ہیں جس سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں رہتا ہے اور مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا